السلام علیکم ناظرین۔ امام دانشمند اور دور اندیش انسان تھا۔ اس نے گہری سوچ کے بعد کہا، چاروں لڑکیوں کے باپ اور بھائی میرے ساتھ آئیں۔ وہ آ گئے تو اس نے سب کو ایک طریقہ بتایا اور کچھ باتیں ذہن نشین کرائیں۔ وہ سب کو صلیبیوں کی انتظامیہ کے دفتر میں لے گیا اور وہاں کے سب سے بڑے حاکم سے ملاقات کی۔ اجازت لے کر بڑے غصے میں اور جذباتی لہجے میں کہا، میں ان لوگوں کا امام ہوں، یہ میرے پاس فریاد لے کر آئے ہیں کہ رات آگ لگی تو یہ سب آگ بجھانے کے لیے اٹھ دوڑے۔ یہ رات بھر کنویں سے پانی نکالتے رہے۔ شہر میں بھگدڑ مچ گئی، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا۔ یہ لوگ صبح کے وقت گھروں کو لوٹ گئے تو انہیں پتہ چلا کہ آپ کی فوج کے کچھ آدمی ان کے گھروں میں گھس گئے اور ان کی کنواری لڑکیاں اٹھا کر لے گئے۔ ہماری 4 لڑکیاں لاپتہ ہیں۔ ہماری فوج پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لو۔ صلیبی حاکم نے رعب سے کہا، جناب میں مذہبی پیشوا ہوں۔ امام نے کہا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں دھتکار سکتے ہیں اور اپنی فوج کو بے گناہ کہہ سکتے ہیں، لیکن خدا سے آپ کوئی اچھا برا عمل نہیں چھپا سکتے۔ آپ ہمارے حاکم ہیں، خدا تو نہیں۔ ان لوگوں نے آپ کی فوج کو نقصان سے بچانے کے لیے ساری رات آگ سے لڑائی لڑی۔ آپ انہیں یہ صلہ دے رہے ہیں کہ یہ بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ ان لڑکیوں کو آپ کے فوجی اٹھا لے گئے ہیں۔ کچھ دیر کی بحث کے بعد حاکم نے انہیں کہا کہ ان لڑکیوں کو تلاش کیا جائے گا۔ امام اس سے یہی کہلوانا چاہتا تھا۔ باہر آ کر جب وہ واپسی کے لیے چلے تو امام نے سب سے کہا کہ اب یہی مشہور کر دو کہ رات ان کی لڑکیاں اغوا ہو گئی ہیں۔ چنانچہ یہی مشہور کر دیا گیا۔ ان کے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلموں نے یقین کر لیا۔ رات شہر کی حالت ہی ایسی تھی کہ لوٹ مار اور اغوا آسانی سے کی جا سکتی تھی۔ برجیس سلطان ایوبی کے خیمے میں بیٹھا تھا۔ آفاق کی مرہم پٹی سلطان ایوبی کا جراح کر چکا تھا۔ آفاق کی دونوں بہنیں بھی خیمے میں بیٹھی تھیں۔ برجیس رات کا کارنامہ سنا چکا تھا۔ سلطان ایوبی بار بار لڑکیوں کو دیکھتا تھا، ہر بار اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں۔ برجیس نے کہا کہ وہ کرب کو ایسی افراتفری اور بھگدڑ میں چھوڑ آیا ہے کہ فوری طور پر حملہ کیا جائے تو حملہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ شہر میں فوجوں کے لیے رسد نہیں رہی، جانوروں کے لیے چارہ نہیں رہا۔ جانور ڈرے ہوئے ہیں، شہریوں پر خوف طاری ہے، فوج بھی ڈری ہوئی ہے۔ سلطان ایوبی گہری سوچ میں کھو گیا۔ بہت دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور اپنے نائبین اور مشیروں کو بلایا۔ اس نے پہلے حکم یہ دیا کہ وہ ان لڑکیوں اور ان کے بھائی کو قاہرہ روانہ کر دیا جائے اور ان کی رہائش اور وظیفے کا انتظام کیا جائے۔ آپ میری بہنوں کو اپنی عافیت میں لے لیں۔ آفاق نے کہا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، مجھے اپنی فوج میں شامل کر لیں۔ مجھے اپنی ماں اور اپنے باپ کے خون کا انتقام لینا ہے۔ اگر آپ مجھے کرب میں داخل کر سکے تو میں اندر تباہی مچا دوں گا۔ جنگ جذبات سے نہیں لڑی جاتی۔ سلطان ایوبی نے کہا، بڑی لمبی تربیت کی ضرورت ہے۔ تم صرف اپنی ماں اور اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے کو بےتاب ہو۔ مجھے ان تمام باپوں اور تمام بیٹیوں کے خون کا انتقام لینا ہے جو صلیبی درندوں کا شکار ہوئی ہیں۔ اپنے آپ کو ٹھنڈا کرو۔ آفاق کی جذباتی حالت ایسی تھی کہ سلطان ایوبی اسے زبردستی قاہرہ بھیجنے سے گریز کرنے لگا۔ اسے کہا کہ وہ پہلے اپنا علاج کرائے، صحت یاب ہو جائے، پھر اس کی خواہش پوری کر دی جائے گی۔ اتنے میں نائب سالار اور اعلیٰ کماندار آ گئے، ان میں زاہدان بھی تھا۔ سلطان ایوبی نے آفاق اور اس کی بہنوں کو باہر بھیج دیا۔ اس نے اجلاس میں یہ مسئلہ پیش کیا کہ کیا کرب کو فوراً محاصرے میں لے لیا جائے۔ اس نے سب کو کرب کی اس وقت کی کیفیت بتائی۔ اس مسئلے پر بحث شروع ہو گئی۔ زاہدان نے اپنے جاسوسوں کی رپورٹوں کی روشنی میں کہا کہ صلیبی فوج صرف کرب میں نہیں باہر بھی ہے اور اس کا ایک حصہ ایسی پوزیشن میں ہے جو ہماری فوج کا محاصرہ باہر سے توڑ دے گا۔ انہوں نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ رسد کی آمد و رفت کی حفاظت کے لیے ان کی پوری فوج موجود ہے۔ اگر ان کے پاس وقتی طور پر رسد کی کمی آ گئی ہے تو یہ سمجھ کر حملہ کرنا کہ ہمارا محاصرہ کامیاب ہوگا محض خوش فہمی ہے۔ ان کے پاس صرف وہی رسد اور سامان نہیں تھا جو جل گیا ہے، ان کی ہر ایک فوج کے ساتھ اپنی اپنی رسد اور سامان موجود ہے اور ان کی نفری ہم سے 5-6 گنا ہے۔ اجلاس کے دوسرے شرکا نے اپنے اپنے مشورے پیش کیے۔ ان کی اکثریت فوری حملے کے حق میں تھی اور بعض نے انتظار کی تجویز پیش کی۔
तजावीज़ और मशवरे जैसे कैसे भी थे, सुल्तान अय्यूबी ने सुने। उसे ये देखकर इत्मीनान हुआ कि कमांडरों का जज्बा शदीद था। उनमें बेशतर ने कहा कि हमला जल्दी करें या देर से के पेश नज़र रखें कि एक बार हमला करके ये ना सुनना पड़े कि मुहासरा उठा लो, क्योंकि हम कमज़ोर हैं। सुल्तान अय्यूबी खामोशी से सुनता रहा। उसने आखिर में फौज के जज्बे और दीगर कवायद के मुतालिक पूछा। उसे तसल्ली बख्श जवाब मिला, मैं जल्दी हमला करना चाहता हूँ। आखिर में सुल्तान अय्यूबी ने कहा, लेकिन मैं जल्दबाज का कायल नहीं हूँ। मेरे सामने सिर्फ करक का किला बंद शहर नहीं, बल्कि सलेबियों की वो तमाम फौज है जो उन्होंने बाहर फैला रखी है। जाहिदान ने ठीक कहा है कि करक के अंदर की तबाही से हमें खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। ताहम हमला जल्दी होगा, फासला ज्यादा नहीं। एक ही रात में हमारे दस्ते करक तक पहुंच सकते हैं, मगर उन्हें एक जंग किले से बाहर लड़नी पड़ेगी। इससे पेशतर हमें करक के मुसलमानों को तैयार करना पड़ेगा। मुझे अंदर की जो ताज़ा इत्तलाएं मिली हैं वो ये हैं कि वहाँ के मुसलमान बरपर्दा एक जमात की सूरत में मुनज़्ज़म हो चुके हैं। उम्मीद की जा सकती है कि वो मुहासरे की सूरत में शहर में तकरीब पारी करेंगे। उनकी लड़कियां भी मैदान में निकल आई हैं। सिर्फ 4 लड़कियों ने सलेबियों को जो नुकसान पहुंचाया है वो 50-50 नफरी के 4 दस्ते भी नहीं पहुंचा सकते। हम कोशिश करेंगे कि शहर में अपने छापा मार भी दाखिल कर दें। मुदाखलत की माफी चाहता हूँ, बर्जिस ने कहा। अगर छापा मार भेजने हैं तो फौरन भेजिए। करक के जो शहरी भाग गए हैं वो यकीनन वापस जाएंगे। दिन के पर्दे में छापा मार दाखिल किए जा सकते हैं, उसके बाद मुमकिन नहीं होगा। आतिशजनी के वाकया के बाद सलेबी मुहतात हो जाएंगे और शहर के तमाम दरवाजे बंद कर देंगे। मुझे इजाजत दे, मैं उनके साथ आज ही रवाना हो जाऊं। वो अपने साथ कोई हथियार ना ले जाएं, वहां से हथियार मिल जाएंगे। आखिर फैसला ये हुआ कि आज ही रात छापा मार बर्जिस की क़यादत में रवाना कर दिए जाएं। जहाँ तक घोड़े ले जा सकते हैं वहाँ तक घोड़ों पर जाएं, आगे पैदल जाएं। घोड़े वापस लाने के लिए कुछ आदमी साथ भेज दिए जाएं। उसी वक्त जाहिदान से कहा गया कि वो बर्जिस की हिदायत के मुताबिक छापा मारों को शहरी लिबास मुहैया करे और शाम के बाद रवाना कर दे। सुल्तान अय्यूबी ने अपने फौजी कमांडरों को जंगी नौइयत की हिदायत दी और खास तौर पर कहा, ये याद रखना कि जिस कौम से हम हमला करा रहे हैं ये वो फौज नहीं जिसने शोबा फतह किया था। ये फौज मिस्र से आई है जिसमें दुश्मन ने बेइत्मीनानी फैलाई थी। उस फौज को मुहासरे में लड़ने का तजुर्बा नहीं। कमांडरों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। मुझे शक है कि इस फौज में तकरीबी ज़हन के सिपाही भी हैं। मैंने जो दस्ते अपने हाथ में रखे हैं वो तर्क और शामी हैं और नूरुद्दीन जंगी की भेजी हुई कमक को भी अपने पास महफूजा में रखूंगा। हालात तुम्हारे खिलाफ हो गए तो घबरा कर पीछे न हट जाना, मैं तुम्हारे पीछे मौजूद रहूंगा। और ये भी याद रखो कि करक के मुसलमानों के साथ उम्मीदें वाबस्ता न किए रखना। उनके लिए जो हिदायत भेज रहा हूँ वो ऐसी हरगिज नहीं होंगी कि ये अपने आप को ऐसे खतरे में डाल ले कि उनकी मस्तूरात की इज्जत भी महफूज ना रहे। मैं उनसे इतनी ज्यादा कुर्बानी नहीं मांगूंगा और वो महकूम और मजबूर हैं, जुल्म और तशद्दुद का शिकार हैं। हम उनकी आज़ादी और निजात के लिए जा रहे हैं, उनके भरोसे पर नहीं जा रहे। नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।